جو ایک جج صاحب نے 1993 میں ایک کالم نویس ارشاد احمد حقانی مرحوم کو لکھا تھا۔ جج صاحب لکھتے ہیں، میں ماتحت عدلیہ کا ایک رکن ہوں۔ قانون نے مجھے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ کروڑوں روپے کی جائیداد میرے ایک دستخط سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ان اختیارات کی وجہ سے میرے مقام تعیناتی کا ہر شخص، خواہ وہ کتنا ہی امیر اور صاحب اثر ہو، میری خوشی حاصل کرنے کا متمنی رہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جن کی اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ہوتی ہے، وہ میرے چیمبر میں داخل ہونا اعزاز سمجھتے ہیں، اور اس منزل کو پانے کے لیے وہ ہزار جتن کرتے ہیں۔ اس وقت میری ماہوار تنخواہ 4,500 روپے ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، یہ 1993 کا واقعہ ہے۔ میرے زیر کفالت 6 افراد پر مشتمل خاندان ہے۔ 5 بچے مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے پروردگار نے مجھے وسائل کی تنگی کے باوجود رزق حلال کھانے، مظلوم کو انصاف فراہم کرنے اور کسی بھی دباؤ میں نہ آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص بشمول اس کے جو مجھے 2 منٹ میں ملازمت سے نکال سکتا ہے، مجھ سے ناجائز عدالتی کام نہیں کرا سکتا۔ میرے رب نے میرے اور میرے بچوں کو رزق حرام اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش اور تمنا تک سے محفوظ رکھا ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند دولت کی چمک اور پرآسائش زندگی کی خواہش نے کبھی شکست نہیں دی۔ میں اپنے ان فیصلوں پر نہ تو کبھی پریشان ہوا ہوں اور نہ ہی پشیمان۔ اس دولت کی پجاری دنیا میں اب بھی ایسے جج موجود ہیں جن کے 2 بچے چارپائیاں کم ہونے کی وجہ سے ایک چارپائی پر سوتے ہیں، اور خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ بتا رہا ہوں کہ دوسری چارپائی خریدنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم حکومت یا اپنے اعلیٰ افسران کے خوف یا ڈر سے صاف زندگی نہیں گزار رہے، بلکہ روز محشر کے خوف نے لوٹ مار میں ملوث ہونے سے روک رکھا ہے۔ یہ تو رب کریم کا انعام ہے کہ اس تنگ دستی میں بھی روز محشر کا نقشہ یاد رکھا، ورنہ حالات انتہائی مایوس کن ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ہر ماہ ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ جب بیمار بچے کے لیے معمولی دوا خریدنے کے لیے جیب میں 1 روپیہ تک نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، برائی کی جڑ اللہ پر ایمان کی کمزوری اور اللہ کے احتساب سے نہ ڈرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈائریکٹر جنرل اور چیئرمین سائیکلوں پر دفتر آتے تھے تو کرپشن نہ ہونے کے برابر تھی، اور آج 0 میٹر گاڑیاں ہیں، پلاٹ ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے ہیں، اور کرپشن عروج پر ہے۔ صورتحال کی اصلاح کے لیے ہم